ہمیں خلوص اور سچائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے۔ جب تک انسان کا سامنا موت سے نہیں ہوتا وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ آپ زندگی میں کسی کے ساتھ جتنا بھی اچھا اور مخلص رہیں لیکن آپ اس دنیا کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ تعالیٰ سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ حد سے زیادہ سوچنا بھی ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ انسان کے خوش رہنے کی سب سے بڑی وجہ کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھنا ہے۔ انسان کو خبردار رہنا چاہیے کہ وہ کس طرح ہنستا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ اپنی تمام خرابیاں ظاہر کرتا ہے۔ دستک دینے کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ منافقوں کے ہجوم میں ایک وفادار اور مخلص انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں واپس ملے گا۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن آپ کی عزت کم پڑ جاتی ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 موت کا خوف، نمبر 2 بیماری کی شدت اور نمبر 3 قرض کی ذلت۔ جو انسان جتنی مشکلات سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس شخص کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے گہرے ہوتے ہیں۔ غلط بیانی اخلاق اور مذہب دونوں کے نقطۂ نظر سے بہت بڑا جرم ہے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی اور جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے کہ تم شکست کھا چکی ہو۔ ہماری زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ مایوس تو وہ ہوتا ہے جسے اپنے اللہ پر یقین نہ ہو، اور محروم وہ ہوتا ہے جو رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس دن آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ
دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تمہیں اپنے رب سے محبت ہو گئی ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے لیکن کوئی سنتا نہیں، اور کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں، کیونکہ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ اپنوں میں چھپے منافق لوگوں کو پہچاننے کے 5 بنیادی اصول۔ نمبر 1، منافق کی پہچان اس کے الفاظ اور عمل کے درمیان تضاد سے ہوتی ہے، یعنی ہمارے بارے میں اس کے الفاظ اور عمل کے درمیان مماثلت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، جب آپ کو ضرورت ہو تو مدد کو نہیں پہنچتے، لیکن جب ان کو فائدہ ہو تو وہ آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ نمبر 3، منافق لوگ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے منفی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی چاپلوسی صرف ذاتی فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 4، یہ لوگ آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے رویے میں حسد دکھائی دیتا ہے۔ اور نمبر 5، منافق شخص ہمیشہ خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ ذہنی سکون کو تباہ کرنے والے شخص سے بروقت کنارہ کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض کے لیے پرہیزگاری بہت ضروری ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ غرور ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ زندگی ایسے گزاریں جیسے کل آپ کو موت آنی ہے، اور کچھ ایسا سیکھیں جیسے آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھی جانے والی چیز ہمارے دشمن کا ظلم نہیں بلکہ ہمارے اپنوں کی خاموشی ہے۔ مجھے ایسے دوست کی ضرورت نہیں جو میرے بدلنے کے ساتھ بدلے اور میرے سر ہلانے پہ سر ہلا دے، یہ کام تو میرا سایہ بہترین کر رہا ہے۔ کسی کو مشورہ دیتے وقت مختصر اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ ابلتے ہوئے پانی میں کبھی صاف چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب فیصلے کیا کریں۔ انسان سمجھدار تب بنتا ہے جب اس پر ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔
دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔